علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع انشاءاللہ العزیز آج آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پر 3 طبقوں کا بیان تھا۔ پہلا طبقہ ایمان والوں کا، دوسرا طبقہ کافروں کا اور تیسرا طبقہ منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 طبقوں کو بیان کرنے کے بعد سب کے سامنے مسئلہ توحید کو واضح دلائل اور براہین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں۔ اس میں مسلمان، کافر اور منافق سب ہی شامل ہیں۔ اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، عبادت اس لیے کرو کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، نہ یہ کہ صرف تمہیں پیدا کیا ہے بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، انسان ہوں یا جن ہوں، ان کا خالق بھی اللہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بطور بچھونا بنایا، والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے بطور چھت کے بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارشیں برسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق پیدا کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو اس بات کو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم اس بات کے بارے میں شک کرتے ہو، تردد میں ہو کہ جو کتاب میں نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن پاک جیسی ایک سورت لے کر آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی شریک ہیں، تمہارے جتنے بھی معاون و مددگار ہیں، ان تمام کو اپنے ساتھ شامل کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاذ باللہ اپنی طرف سے بنائی ہے، تو پھر اپنے ساتھ تمام شریکوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس جیسی ایک صورت نہ لے کر آ سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، نہ ہی اس جیسی ایک صورت لا سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، یہ خاص کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے انہیں خوشخبری دو، ان لہم جنات، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، تجری من تحت الانہار، وہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا من ثمرات الرزق، اللہ تعالیٰ جب بھی ان کو پھلوں کے ذریعے سے رزق دیتے ہیں، وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی پھل ہیں، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا جا چکا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، پھر ان کو ہم شکل پھل دیے جائیں گے جن کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بیویاں عطا کریں گے، مُطَہَّرَةٌ، جو پاک باز ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ایمان والے اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے والے رکوع میں 3 طبقوں کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پہلا طبقہ ایمان والوں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان کیا، پھر ان کا جو انجام تھا، اس کی جو جزا اور بدلہ تھا اسے بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کے متعلق 2 آیات میں بیان کیا، پھر ان کا جو انجام تھا اسے بیان کیا،
پھر منافقین کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، پھر ان کو مثالوں کے ساتھ واضح کیا۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی ہے دراصل دعوت توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں طبقوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب اس کے اندر مومن بھی شامل ہیں، منافق بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں۔ اعبدو، عبادت صرف ایک اللہ کی کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے عقلی دلائل دیے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیوں کرو۔ الذی خلقکم، کہ اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تمہارا خالق صرف ایک اللہ ہے، اور جو تمہارا خالق ایک اللہ ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، نہ یہ کہ صرف اس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی انسان گزرے ہیں، جتنے بھی جنات گزرے ہیں، ان تمام چیزوں کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل دے کر انسانوں کو بتایا کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا خالق اور مالک ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے مزید عقلی دلائل دیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بطور فرش کے تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے بطور چھت کے قائم کیا۔ وانزل من السماء ماء، پھر اس آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، اور یہ پانی زمین کے اوپر جب برستا ہے تو زمین سے مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے اناج وہ اس زمین کا سینہ چیر کر باہر آتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص اس چیز کے اوپر قادر ہے جو زمین کو بطور فرش کے تمہارے لیے بنائے؟ اور اگر یہ زمین ہلنا شروع ہو جائے، کانپنا شروع ہو جائے تو تم اسے روک نہیں سکتے، اور اگر آسمان لرزنا شروع ہو جائے یا اس کے رنگت کے اندر اللہ تعالیٰ تغیر و تبدل کر دے تو تم آسمان کی طرف ایک نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر اس آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا جو بارش کی شکل میں آتا ہے، پھر وہ زمین کے اوپر پڑتا ہے، اور اس زمین سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کھیتیاں، پھل، مختلف ذائقوں کی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس سب چیز کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ یہ چیزیں تم جانتے بھی ہو کہ تمہارا خالق ایک اللہ ہے، تمہارا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اسی اللہ نے زمین کو بچھایا، اسی نے آسمان کو چھت کے طور پر بنایا، وہی اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، بارشیں برساتا ہے۔ یہ چیزیں تم جاننے کے باوجود پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ جو اللہ نے پیدا کی ہیں انہی کی تم عبادت کرتے ہو، انہی کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم کتنے کم عقل، کتنے بے وقوف لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے باوجود، خالق مالک جاننے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو دلائل سے جب واضح کر دیا تو پھر دوسرے نمبر پر رسالت کا ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے قرآن پاک، اگر اس کتاب کو منزل من اللہ ہونے میں تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو پھر تمہارے لیے یہ چیلنج ہے، اور تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے جو جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، جن کو تم اپنا الہ اور معبود مانتے ہو، ان کو بھی یہ چیلنج ہے، اور قیامت کی صبح تک ہر آنے والے اس انسان کے لیے چیلنج ہے جو قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ماننے میں تردد اور شک کے اندر پڑا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت اس جیسی لے کر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا اور دعوے کے بعد خود ہی تردید کی کہ تم اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکے۔ قرآن کے مختلف چیلنج ہیں، کسی جگہ پر ایک صورت کا ذکر ہے، کسی جگہ ایک آیت کا ہے، کسی جگہ پر ہے کہ اس جیسی ایک کتاب لے کر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر ہی نہیں سکتے ہو، تم عاجز ہو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان
اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مراد یہاں گندک کے پتھر ہیں یا وہ بت ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ بت بھی جہنم کی آگ کے اندر جلیں گے۔ وہ بت بھی ان کے جو معبودان باطلہ ہیں وہ بھی جلیں گے، اور ان کی عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اعدت للکافرین، لیکن یہ جو جہنم ہے خالصتاً کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے جو باغی اور سرکش ہیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں سے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی ذات کے اوپر، اس کی توحید کے اوپر ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، انہیں خوشخبری دو کہ ان لہم جنات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ وہ ایسے باغات ہیں، ان کی صفات یہ ہیں کہ تجری من تحتہا الانہار، ان باغوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان باغوں سے، ان جنت کے ان پھلدار درختوں کے ذریعے سے انسانوں کو پھل دیں گے، جن کے شکلیں تو ملتی جلتی ہوں گی لیکن ان کے ذائقے مختلف ہوں گے۔ جب وہ پھل جنتی کو ملے گا تو وہ کہے گا کہ قالوا ھذا الذی، یہ تو وہی پھل ہے، یہ تو وہی چیز ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں دیے جاتے تھے۔ تو مختلف اشکال کے، مختلف شکلوں کے جو اللہ تعالیٰ انہیں پھل دیں گے، تو وہ جنتی ان پھلوں کو کھا کر یہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے بھی یہ پھل دنیا کے اندر ہمیں دیے جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے نیک سیرت بیویاں ہوں گی، اور وہ جنت کے اندر عارضی نہیں رہیں گے، تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر رہیں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اور اس کی مختصر تفسیر بیان کی گئی ہے، تشریح بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 طبقوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تمہید باندھنے کے بعد ان تمام طبقات کے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ اب انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اس سے آگے تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔